دیکھیے، فتنے کے معنی ہیں آزمائش کے، تو گویا فتنوں کے ذریعے سے انسان کے ایمان کی آزمائش کی جاتی ہے، آدمی کے دین کو پرکھا اور جانچا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر مال کو، اولاد کو بھی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، کہ مال کے ذریعے سے بھی انسان کے ایمان کی جانچ کی جاتی ہے اور اولاد کے ذریعے سے بھی انسان کے دین کو، ایمان کو پرکھا اور جانچا جاتا ہے۔ فتنے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یہ حوادث کا جو نزول ہوتا ہے، بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، یہ بھی فتنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأری الفتن خلال بیوتکم کوقع المطر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح گرتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے اور قطرے ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اسی طرح فتنوں کا حال ہوگا، کہ فتنوں کا دور ہوگا، فتنوں کا زمانہ ہوگا، فتنوں کی یلغار ہوگی، تو یکے بعد دیگرے فتنے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ اس کے پیچھے آ جائے گا، دوسرا ختم نہیں ہوگا کہ تیسرا فتنہ اس کے پیچھے آ جائے گا۔ تو آج مختلف قسم کے فتنوں نے انسانوں کو گھیر رکھا ہے۔ ظاہری فتنے بھی ہیں، جسمانی فتنے بھی ہیں، مادی فتنے بھی ہیں۔ طوفان ہے، زلزلے ہیں، کورونا کی بیماری ہے، طاعون ہے، اور حوادث و پریشانیاں ہیں، افکار ہیں، مصائب ہیں، آپس کے جھگڑے ہیں، خوریزی ہے۔ یہ سب فتنے ہیں جو انسان کے جسم سے متعلق ہیں، انسان کے ظاہر سے متعلق ہیں۔ ان کے ذریعے سے ایمان کی آزمائش کی جاتی ہے، دین کو پرکھا اور جانچا جاتا ہے۔ اور کچھ فتنے وہ ہوتے ہیں جو انسان کی روح سے متعلق ہوتے ہیں، انسان کے دل پر اٹیک کرتے ہیں، ان کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، دین سے ہوتا ہے۔ تو یہ فتنے جو انسان کی روح پر آتے ہیں، انسان کے قلب پر وارد ہوتے ہیں، یہ جسمانی فتنوں سے کہیں زیادہ مہلک اور خطرناک ہوتے ہیں، کہ یہ انسان کے ایمان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، اس کے دین کی بربادی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ان فتنوں کو جاننا اور پہچاننا اور ان سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اپنے نسلوں کی حفاظت کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کے دین کا تحفظ کرنا، یہ بہت ضروری ہے اور لازم ہے۔ انہی خطرناک فتنوں میں شکیلیت کا فتنہ ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے، الحاد الدہریت کا فتنہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا او یمسی مومنا ویصبح کافرا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ان تاریک فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی تہ بتہ تاریکیوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ تو فتنوں کو رات کی تاریکیوں سے تشبیہ دی گئی، کہ جس طرح رات کی تاریکی میں انسان کو نظر نہیں آتا، راستے میں نشیب و فراز کا علم نہیں ہوتا، کہاں پہ گڑھا ہے اور کہاں پہ اونچائی ہے، کہاں پہ پستی ہے، کہاں پہ راستہ صاف ہے اور کہاں راستہ الجھا ہوا ہے، انسان کو راستے کی جانکاری نہیں ہوتی، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ رات کا اندھیرا اسے کہیں بھی گرا سکتا ہے، کہیں بھی اسے ڈوبا سکتا ہے۔ اسی طرح جب فتنوں کا دور ہوگا، فتنوں کا زمانہ ہوگا، فتنوں کی یلغار ہوگی، ہر طرف سے فتنے ظاہر ہو رہے ہوں گے، ایسے میں دین حق کو پہچاننا اور حق نظریات کو جاننا، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب علماء سے رابطہ مضبوط ہوگا، علماء سے تعلق مضبوط ہوگا، دین صحیح کی جانکاری ہوگی، صحیح راستے پر انسان
چلنے کی کوشش کرے گا تو فتنوں سے بچ سکے گا، ورنہ اہل باطل وہ تو چاہیں گے کہ انسان کو صحیح راستہ نہ ملے، وہ حق اور باطل کو گڈمڈ کرنے کی کوشش کریں گے، خلط ملط کرنے کی کوشش کریں گے، سچ اور جھوٹ کو ملانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو انسان حق کی تلاش میں رہے گا اور سچائی کی تلاش میں محنت کرتا رہے گا، وہ انسان سچائی کو پالے گا۔ حدیث پاک کے اس ٹکڑے پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، ایسا دور آئے گا۔ یہ ٹکڑا قابل توجہ ہے کہ آخر اتنی جلد انسان بدل جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان کے اندر اتنی جلد تبدیلی پیدا ہو جائے گی، آخر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اگر سوچا جائے، عقلی طور پہ یہ دیکھا جائے اور طبعی درجے میں اس بات پر غور کیا جائے تو یہ بات بہت جلد سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ آدمی صبح کو ایک حالت پر ہو، ایک طبیعت پر ہو، ایک عادت پر ہو، اور شام میں اس کی وہ حالت بدل جائے، شام کے اندر تغیر پیدا ہو جائے، 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور اس سے پہلے پہلے انسان بدل گیا۔ اتنی جلد تبدیلیاں نہیں پیدا ہوا کرتی۔ صبح کے وقت ایک شخص پارسا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، اچھی عادت خصلت کا مالک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، سب کچھ ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے لوگ اس کو شرابی کہنے لگے، جواری کہنے لگے، بد چلن کہنے لگے، تو انسان کو تعجب ہوگا، حیرت ہوگی کہ آخر صبح یہ شخص پارسا تھا، نیک تھا، شام ہوتے ہوتے بدکار ہو گیا، فاسق و فاجر ہو گیا۔ اتنی جلد تبدیلی تو نہیں آیا کرتی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس حدیث پاک میں جو یہ بتایا گیا کہ فتنوں کے اس دور میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج جب ہم فتنوں کی نوعیت پر غور کرتے ہیں تو بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ در حقیقت یہ نظریات کا فتنہ ہے، یہ عقائد کا فتنہ ہے، یہ خیالات کی تبدیلی کا فتنہ ہے۔ آج قادیانیت کی محنت ہو رہی ہے، شکیلیت کی محنت ہو رہی ہے، الحاد الدہریت کا فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ایسے میں انسان کے خیالات بہت جلد بدل جاتے ہیں، انسان کے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صبح کو کچھ نظریات ہیں تو شام کو اس کے نظریات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ فرض کیجئے صبح کے وقت ایک اچھا خاصا مسلمان تھا، لیکن جیسے اپنے کاروبار کے لیے باہر نکلا، راستے میں کوئی قادیانی اس کو مل گیا، کوئی شکیلی اس کو مل گیا، مدعی مسیحیت شکیل بن حنیف کا کوئی پرچارک اسے مل گیا۔ اب اس نے دوپہر میں اس پر محنت شروع کر دی، طرح طرح کی باتوں میں اسے الجھانا چاہا، صحیح راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی۔ اسی طرح قادیانی پرچارک نے بھی اس پر محنت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس کے خیالات بدل گئے، نظریات تبدیل ہو گئے، یا کم از کم جو صحیح عقیدہ تھا اس پہ وہ قائم نہیں رہا، ڈگمگا گیا۔ ختم نبوت کے بارے میں اگر شک و شبہ بھی پیدا ہو گیا، وہم بھی پیدا ہو گیا، تب بھی اس کا ایمان چلا گیا، کیونکہ ختم نبوت کے بارے میں شک کا پیدا ہو جانا، وہم کا پیدا ہو جانا، یہ کفر ہی کا ایک درجہ ہے۔ اسی طرح آپ یہ سمجھیں، یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر لوگ مختلف قسم کے لوگوں کے بیانات سنتے ہیں۔ انجینئر علی مرزا کی تقریریں سننے لگے، یا طارق فتح کے بیان سننے لگے، یا جاوید غامدی کی تقریریں، لیکچر سننے لگے۔ اب انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی جو اسلام کے بنیادی نظریات کے خلاف تھی۔ اب ان کو سن کر کے جو ایک عام انسان تھا، جس کو حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، یا تو ان باتوں کو سچا سمجھنے لگے گا یا پھر وہ شک و شبہ میں پیدا ہو جائے گا۔ تو بنیادی نظریات کے سلسلے میں شک و شبہ کا پیدا ہو جانا، یہ انسان کو ایمان سے، اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔
یا کسی ملحد کی بات سن لی جو اسلام پر حملہ کرتا ہے، اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرتا ہے، طرح طرح کے نظریات و خیالات کا پرچار کرتا ہے، یا کم از کم اللہ ہی کے بارے میں اس نے شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی، بھی دنیا اللہ نے بنائی، کائنات اللہ نے تخلیق فرمائی، سارا نظام اسی کے چلانے سے چل رہا ہے، تو پھر بتاؤ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اس طرح کے شکوک و شبہات وہ پیش کرتے ہیں۔ یوٹیوب میں ہر طرح کا مواد مل جاتا ہے، انٹرنیٹ پہ ہر طرح کی باتیں، ہر طرح کے مضامین مل جاتے ہیں۔ اب اگر عام آدمی جس میں دین کی پختگی نہیں ہے، دین کی صحیح جانکاری نہیں ہے، وہ ان غیر معتبر لوگوں کی باتیں سنے گا، الہاد و دہریت کے پرچارکوں کے کلام سنے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یا تو اس کا ایمان ڈاماڈول ہو جائے گا، شک و شبہے میں پڑ جائے گا، اور یا پوری طرح سے وہ انہی کی باتوں کی تائید کرنے لگے گا۔ یہ دونوں صورتیں خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ وہ دور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ کسی قادیانی اور کسی باطل آدمی کے پیچھے پڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ موبائل ہے ساتھ میں، شام کو سویا ہے تو ایمان کی حالت میں صبح اٹھا، اس نے کسی کی بات سن لی، موبائل آن کیا اور طرح طرح کے ایسے کلام جو اسلام کے خلاف ہیں اس کے ذہن میں اتر گئے، تو نتیجہ یہ ہوا اس کے نظریات تبدیل ہو گئے۔ یہ وہ دور ہے۔ آج کے اس دور میں پوری طرح ہمیں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور ایمان پر